اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سی سی ڈی کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ جو بھتہ خوری کے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک کالج کی اسٹوڈنٹ سے. اچھا یہ مطیبہ یہ جی ایسا ہے کہ یہ میں یہ ایک بات کہوں گا اس میں نا، یہ جی لوگوں کو میسج دوں گا، یہ ساری وارداتیں، یہ کارروائیں اس طرح کی جو ہے نا، یہ جی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ تر ہوں. میجورٹی سوشل میڈیا کی ہے، اچھا پیدا کی ہوئی. اچھا کوئی اسنیپ چیٹ ایک چیٹ ہے، جی ٹھیک ہے، ایپ ہے ایک. ہاں ایپ جی. ہے ایک، اس کے اوپر ایک صاحب رابطہ کرتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ، ہوں. لاہور کی رہائشی ہے. حالانکہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ایگزیکٹ کس علاقے کی رہائشی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کوئی 6 ماہ پہلے نا اسنیپ ہوں. چیٹ پہ علی حسن نامی ٹھیک ایک ہے. شخص سے نا ان کی دوستی ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے دوستی ہوتی ہے آپ کو پتہ، آہستہ آہستہ جی. موبائل نمبر دیا، اس پہ اسنیپ چیٹ پہ میرا ایپ پہ بات ہو سکتی ہے، موبائل نمبر نہیں ہوتا. بعد میں موبائل نمبر ایکسچینج ہوا، جی. واٹس ایپ پہ باتیں ہونے لگ پڑیں، اور پھر ملاقات ہوئی. دوران ملاقات اس بندے نے اس لڑکی کا موبائل وغیرہ لے کے کوئی ڈیٹا کاپی کر لیا. اچھا. نمبر 1. نمبر 2، جو لڑکی الزامات لگاتی ہے، ہاں جی. وہ کہتی ہے کہ مزم علی حسن نے میری ذاتی معلومات اور تصاویر حاصل کر کے مجھے مختلف اوقات میں ہراساں کیا. اچھا. اور یہ جو علی حسن ہے، اس نے موبائل نمبر لینے کے بعد اسے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے. زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور اسے دھمکیاں دیں کہ جو سب سے بڑا خوفناک بات ہے نا جی. یہاں پہ، یہ لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے، والدین کو دیکھنا چاہیے سب. ہوں. اور لڑکیوں کے تو اسپیشلی میں یہ بولوں گا کہ اگر کبھی اس طرح کے کسی چنگل میں یا چکر میں کہیں پھنس جائیں، کبھی ان کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو، کبھی ان کو کوئی کہہ رہا ہو کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں ایسے کر دوں، یہ نہ، فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو بتائیں. مطلب ادھر ادھر دوستوں کو احباب کو بتانے نہیں کی نہیں، ضرورت وہ بالکل دوستوں نہیں آپ ہے. کو کیا بتانا، وہ اپنی کسی فیملی کو وہ بتائیں. کیا کرے گی بات، وہ اپنی جی جیسی ایک لڑکی سے بات کرے گی، ٹھیک ہے. اپنی فرینڈ سے، سہیلی سے بات کرے گی. اب وہ جو اس کی فرینڈ ہے، سہیلی، وہ اسی کی ایج فیلو ہے، اس کا بھی اتنا ہی ہے، ہاں جی. اتنا ہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ لڑکیوں کو، میں اس کو بات تفصیل بعد میں جی بتاتا ہوں، جی لیکن اس سے پہلے یہ کہنا میرا خیال ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں جی کہ لڑکیوں کو، خواتین کو جب بھی کبھی بلیک میلنگ یا اس طرح کا کسی مسئلے کا سامنا ہو، فوری طور پہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو، جی انفارم بھائی کو کریں. فوری انفارم کریں، ان کے علم میں لائیں، نہ کہ بعد میں کوئی اور گند ہو، جیسے کہ ابھی ایف آئی آر تک بات لیکن وہ پہنچی. ڈر جاتی ہیں نا فیملی، پتہ نہیں کیسے ہمارے ریئیکٹ کرے گی، کیا کریں گے ہمارے ساتھ. اصل میں مطیبہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ خرابی ہے ہمارے، ہوں. کہ ہم لوگ پتہ کس دور میں رہ رہے ہیں. جی. ہم جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے ہیں تو اب ہم تمام شہر کی خواتین جو ہم سے بات کر لیں، جو ہے ہمارے گھر کی ماں، بیٹی، بہن جو ہے نا، وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اگر بات بھی، نوٹس بھی لے رہی ہو تو اسی انہوں پہ جاؤں گے، ایسے. ٹھیک ہے نا. یہی تو معاشرہ ہے نا، یہ ابھی تک معاشرہ، اس لیے لڑکیاں جو ہیں ہاں، وہ ڈسکس نہیں کر سکتی آنر ہیں. کلنگ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر لڑکیاں، اور یہ اچھا، یہ والا اسنیپ چیٹ والا بھی واقعہ پتہ جی کیوں جی ہوتا ہے؟ کیوں. جب آپ کا اپنی فیمیلز کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کی بیٹی ہے، جی. آپ کی بہن ہے، تو آپ کا جب اس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوگا نا، آپ اس کے دکھ سکھ نہیں کرو گے، آپ اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھو گے، آپ اس کے مسائل نہیں سنو گے، آپ اسے بات، تو پھر جب اس کو کہیں دائیں یا بائیں اس طرح کا جعلی بندہ جو ایک میسج پہ کیا کر رہے ہو، پھر کیسے ہو، کیا کہہ رہے ہو، سونا نے اٹھا ہے کہ نہیں سو کے، اس کھانا طرح کی کھا جب لیا گفتگو اینڈ شروع، ایوری کھانا کھا تھنگ. لیا، اچھا باہر نکل رہے ہو، پاپا نے کیا بہت زیادہ ڈانٹ دیا، بڑی بڑی بری بات. سمپتیز جب اس شو طرح کی کیا ہوتی ہے نا، جاتا. تو ہاں جی. وہ معصوم ہوتے ہیں نا لوگ، ہاں جی بالکل. وہ گھریلو لوگ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کی جی سمپتی ملتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. تو وہ ایسے لگتا ہے، لڑکی کو ایسا لگتا ہے. بڑے یہ بڑے کرائم کیس ایسے، جی جی. بہت سارے میں ایسے میرے پاس، اتنے تک خوفناک ہو گیا، بعد میں گند پڑ گیا. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لڑکیاں اپنے گھر جانے کے لیے نہیں رہیں، اچھا. اتنی خرابی ہوگی. بروتھل ہاؤسز میں سیل کر دیا، اوکے. مطلب لڑکی کو ڈرایا، پھسلایا، اس کو لے کر آئے. ایک کیس تھا ادھر نمک کوٹ کا نا، عام روٹین میں نا، جی. ایسے ہی فیس بک پہ پر دوستی ہوتی ہے. دوستی ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ گپ شپ ہونے لگ پڑتی ہے، نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں، نمبر پہ باتیں ہونے لگ پڑی. پھر جی. اس کو یہ بتاتا ہے کہ جناب ہم شادی پہ اکساتا ہے اس کو، اچھا. لڑکی کو. لڑکی کیا راضی ہو جاتی ہے. لڑکی کی تھی کم ایج کی، جی. کم ایج کی، باتوں میں آ گئی. باتوں میں آ گئی. وہ ایک تو ہوتا ہے 18 ایئرس، وہ بھی نہیں، اس سے کم. یہ ٹارگیٹ ہی ایسی لڑکیوں کو کرتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو کرتے ویک ہیں. گھروں والوں کو، کمزور گھر کے لوگوں کو. دوستی کر لی، دوستی کر کے اس کو پہلے دن نکالا،
نکال کے خاتون کے گھر میں لے گیا. اس اپنے خاتون کے گھر میں اس نے بتایا کہ جناب اے میری پھوپھی ہے. لڑکی نے کہا اچھا ویری گڈ. انہیں کہا جی میں ہوں جاواں گا اپنے اتنے فیصل آباد تے اپنے گھر دے بناواں گا, انہیں دن تو ایتھے رہ تے تینوں میں اتوں لے جاواں گا. اتنے میں ایک شام کو ایک اسی دن ایک مولوی صاحب آتے ہیں, ان سے اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, اس کو سائن وائن کر کے دے دیتے ہیں کہ تو ایتھے رہ, تو میری بیوی ہے تے میں آنا. دوپہر کو 3-4 بجے یہ نکاح ہوتا ہے اور لڑکی کو جناب جی بڑی خدمت کی جاتی ہے. لڑکی کے لیے برگر آ رہے ہیں, جو خواہش کر رہی ہے, پیزا آ رہا ہے, نوڈلس کھانا, جو وہ کہہ رہی کہ اس سے اچھی زندگی کون سی ہے, زندگی تو اصل میں تو یہ ہے. اب تو مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, میرا تو بڑا زبردست شوہر ہے, یہ تو کمال کرے گا. وہ چلے گئے, مصروف چلے گئے. رات ہو گئی, لیٹ نائٹ ہو گئی, رات ہو گئی. اس نے کہا کہ وہ آیا نہیں. انہیں کیا آ جائے گا, رات فون پہ رابطہ کرنا چاہو. انہیں کہا جی میں آ جاؤں گا, تو آرام نہ تیرا تو پریشان ہو. رابطہ ہوا, فون پہ بات چیت ہوئی, ختم ہوئی. اگلے دن پھر نہیں آیا, فون پہ رابطہ کیا, اس نے ہلکی سی بات کی, اس میں بزی ہوں, ختم ہو گیا. رات کو پھر اس نے بات کی کہ کب آؤ گے کب آؤ گے. وہ بھائی صاحب کا رابطہ ہی بند ہو گیا. اتنے دن میں وہ جو اس کی پھوپھی تھی اس کو وہ جوس پلا رہی ہے, چیزیں کھلا رہی ہے, مزے, او کیا انجوائمنٹ. وہ کہہ رہی ہے اچھا. اس نے خیر لڑکی نے یہ سوچا کہ چلو 2-4 دن کے بعد آ جائے گا, میں چلی جاؤں گا اپنے گھر میں چلی جاؤں گی. اب پیچھے گھر والے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, پولیس کے پاس جا رہے ہیں اور پولیس سے مل رہے ہیں. انہوں کیا کہتے ہیں کیس وغیرہ کر رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں. کورٹ میں جناب لڑکی کو پیش کر دیا جاتا ہے. اچھا, کورٹ میں لڑکی کا بیان کرایا جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز ہے, لڑکی تو کم عمر ہے, لڑکی کو ڈارک میک اپ کرایا جاتا ہے, اونچی ہیل کی جوتی پہنائی جاتی ہے, اس کو چلنا نہیں آتا, اس سے پہلے پریکٹس کراتے ہیں. اچھا, پورا دن صبح شام تک چل کے چلو تم اس کے ساتھ, تاکہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگے. ٹھیک ہے, بڑی لگے, اس کے موٹے پتہ جو بھی بڑا میک اپ ہوتا ہے وہ کراتے ہیں. اس کو کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں. کورٹ میں جا کے وہ پیش ہوتی ہے, وہ کہتی جی میں میرا پیو اے کرنا چاہ رہا سی, میرا نائن جی کرنا چاہ رہے سن, کتے اور غلط کرنا چاہ رہے سن, بیچنا چاہ رہے سن, میں بالغ ہاں تے میں اپنی مرضی نہ, میرا شرعی حق ہے. بس اب کورٹ بھی پریشر اتنا ہے یا کیسز اتنا ہے, انہوں نے اوکے کر دیا, اب کار ختم. اب یہاں پہ جو سننے والی بات ہے ہماری نیو جنریشن کی لڑکیوں کے لیے, کہ وہاں سے اب یہ وہ لڑکی جب جیسے گھر وہاں سے آتی ہے, آتے ہی آنٹی کہتی تو فیصل آباد جانا ہے. انہیں ٹھیک ہے, فیصل آباد اسے ایک براؤتھل ہاؤس میں بھیج دیا ویری فرسٹ ڈے, جس دن وہاں سے وہ آتی ہے. نہ وہ پورا ہو گیا, نہ سیاں آیا, نہ سیاں آیا, نہ سیاں وہ کورٹ میں تھا جو جس کے ساتھ براؤتھل ہاؤس میں بھی. تم متیبہ سن کے حیران ہوگی, وہاں پہ اس کو 60,000 روپے ویکلی رینٹ پہ رکھ دے دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یس. اچھا, اب یہ واقعہ جو یہ والا سارا کیس جو ہے نا, یہ ہے ڈی آئی جی ایڈمن اس وقت سی سی پی آفس میں عمران کشور صاحب نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. اور یہ انویسٹیگیٹ ایسے کیا تھا کہ روٹین میں کسی نے چٹھی بھیجی کہ جی ایسے ایسے یہ ہوا ہے, عام گمنامی بے نام. انہوں نے وہ چٹھی پڑھی, چٹھی پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں اس کو روکو. جب آگے جا پتہ کرایا تو سب کا چیز ٹھپ ہے. پولیس نے, لوکل پولیس نے کوئی کیس پہ کچھ کام ہی نہیں کیا ہوا تھا, کچھ نہیں. انہوں نے پھر سارے نمبر نکلوائے, نمبر نکلوا کے پھر وہ جو آنٹی تھی اس کی پھوپھی تھی وہاں تک پہنچے. تو وہاں پہ تک پہنچے تو متیبہ تم سنو گے ایک انکشاف مجھے ڈی آئی جی عمران کشور صاحب نے بتایا. جب وہاں تک پہنچے اس خاتون تک, تو اس خاتون نے پہلے تو نہیں مانی. اس نے کہا جی بڑا لگژری لائف, محلے والوں نے بھی کہا جی لگژری لائف تو جی رہے ہیں, اس کا کاروبار کیا ہے ہمیں نہیں پتا. جب اس کو تھوڑا سا پولیس نے اپنے سٹائل سے پوچھا تو پھر وہ بکی. پھر اس نے کہا جی لڑکی تو فیصل آباد میں ہے. اچھا, وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ نمبر جو تھا وہ آنٹی ہی استعمال کر رہی, جو لڑکے کا نمبر تھا, جو اس وجہ سے وہاں تک پہنچے. لڑکے تک پولیس پہنچی اور وہ پھر قاری صاحب کو بلایا. اچھا, قاری صاحب سے نکاح پڑھوایا. جی, قاری صاحب سے پتہ چلا, تم یہ سن کے جو خوفناک انکشاف میں کرنے لگا ہوں, آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ قاری صاحب نے 200 سے زائد ایسے نکاح کرائے تھے جس میں نہ لڑکی سامنے تھی نہ لڑکا سامنے تھا, صرف ڈاکومنٹ بنا کے دیے تھے کہ اے لو جاؤ کوٹ لے کے جاؤ. فیک اوریجنل ہی ہو گیا نا, سائن کر دیے, وہ کر دی لڑکی جیسے انگوٹھا لگوا لیا, سائن کرے, کوئی لڑکی نے کیا نکاح ہو گیا تیرا, لڑکیوں کو کیا پتا. یہ اس طرح کا گینگ تھا, اس طرح کا گینگ تھا. لڑکی کو وہاں پہ جب ریڈ کی گئی اس سمیت کوئی میرا 10 یا 12 لڑکیاں برآمد ہوئیں. ٹھیک ہے, ان کو مختلف جگہوں پہ بھجوایا گیا, اس لڑکی کو بھجوایا گیا. تو اب واپس آتے ہیں اس سٹوری پہ. ٹھیک ہے نا, یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے.
تو ہارش ریئلٹی ہے سوسائٹی ہارش ریئلٹی ہے. لڑکیاں ایک تو یہ ہے کہ یہ چھونا جو ہے جی اس چھونے سے بچیں. یہ سب سے بڑا خطرناک ہے کیونکہ آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز آپ سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کی فیملی سے آگے کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا. چاہے وہ آپ کٹتے ہیں, چاہے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹتے ہیں, چاہے آپ سے ناخوش ہیں, لیکن ان سے بڑا ہمدرد پوری دنیا میں کوئی نہیں. بالکل. جب شادی ہوتی ہے ایک شرعی رشتہ بنتا ہے جی میاں بیوی کا, اس سے پیارا رشتہ بھی کوئی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں واپس اس لڑکی کے اوپر. اس نے نا اس سے دوستی ہو گئی, میں نے بتایا آپ کو. دوستی ہونے کے بعد یہ مصروف نے اپنے پرپرزے نکالے, اس کے ساتھ نجائز تعلقات بنانے لگے. اللہ بہتر جانتا ہے, جو بھی ہم تو جو ایف آئی آر ہے جو اس کے مطابق بات کریں گے, اس سے آگے کی بات نہیں کریں گے. لڑکی کو ٹریپ شریپ کر لیا, لڑکی کی کوئی ایسی چیزیں آ گئی جس سے اس سے بلیک میل کرنے لگا. اب بالآخر لڑکی کا ایک ٹائم تھا اس نے پھٹنا تھا. جب اس نے لڑکی کو زیادہ ڈرا دیا نا, کہ ڈرانے, ایک سیانوں نے کہا ہوا ہے نا, ایک بڑے سیانوں نے کہا ہے جب آپ بلی کا شکار کریں, بلی ایک سب سے بزدل ترین جانور سمجھا جاتا ہے, تو اس کے فرار کا راستہ ضرور چھوڑیں. اگر آپ اس کے فرار کا راستہ چھوڑیں گے وہ آپ کو پلٹ کے پنجہ مارے گی. اچھا اب انہوں نے ان کو دھمکی دے دی کہ میں تمہاری یونیورسٹی کے باہر ہوں, پیسے مانگے اس سے. تو 4 لاکھ کچھ میں اس نے 4,67,000 روپے اس سے مختلف اوقات میں طریقے سے اس سے بھتا وصول کو لے لیے, بلیک میل کر کے. لے چکا ہے حاضر کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے. یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ جیسے گھر سے چوری چوری کر لیتی ہیں نا لڑکیاں, جیسے بھی ہے اس کو جمع 4.5 لاکھ روپے وہ دے چکی ہے. 4,67,000 روپے جو لکھے پڑے ہیں. انہیں دھمکی دی کہ اگر تم یونیورسٹی کے باہر آ گئے تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا. لمٹ کراس کر دی. ہاں جب یہ ہوا تو ڈر, تو اس نے شاید کسی سے بات کی ہے, کیا ہوا, تو پھر اس کا لاہور کے تھانہ فیصل ٹاؤن میں اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ کہتے ہیں ملزم کو بھی میرا خیال ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے یا پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بات تو صرف اتنی ہے نا کہ یہ اس طرح کی دوستیاں, یہ چیزوں سے آپ کو سیف رہنا چاہیے. آپ کے آگے بڑی زندگی ہے لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کو اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے اپنے پڑھ کے. نہیں بالکل بھی نہیں. یہ آج کل کے عشق سارے اسی طرح کے, شادی ہو ہی جانی ہے. آج کل کے عشق وہی سے ڈیجیٹل عشق ہے, اب تو اے آئی عشق ہے. بالکل ایسے. ہاں